بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان اور شیاطین قرآن مجید میں بہت مقامات پر آیا ہے۔ جب ہم کسی انسان کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے یا غلط بات کہتے ہوئے یا کسی بھی غلط چیز کو دیکھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں بھائی شیطان ہے، شیطان ایسا کر رہا ہے، ارے شیطان مت کرو۔ تو شیطان یہ شطنہ سے بنا ہے، وہ شطنۃ هو الحبل، شطنہ کہتے ہیں حبل کو، یعنی رسی۔ شطن کہتے ہیں حبل، رسی کو، اور یہ گویا شیطان انسان کو اپنی رسی میں باندھ لیتا ہے وسوسوں کے ذریعے، اور دل میں شرک اور گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے اس کو اپنی رسی میں باندھ لیتا ہے۔ اور شیطان کہتے ہیں ٹیڑھی چیز کو، کیونکہ اس کا عقل اور اس کا دماغ اور ہر چیز ٹیڑھی ہے، اور اسی ٹیڑھے پن کی وجہ سے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو اس نے کہا کہ نہیں، سجدہ نہیں کروں گا۔ اور شیطان کے معنی دور کر دیے جانے کی بھی آتے ہیں، اور شیطان کے معنی شطنہ کے معنی ہیں مخالفت کرنا، یعنی شیطان جس نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اور اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ شیطان یہ ہر اس سرکش جن، انسان اور جانور کو بولا جاتا ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ وہ جنوں میں جو مشہور گمراہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو شیاطین کہتا ہے۔ شیطان کی جمع شیاطین ہے، اور یہ شیطان کا معنی جیسا کہ آپ نے سنا قرآن اور سنت میں، جب آپ غور سے دیکھیں گے پڑھیں گے تو شیطان کی مکاریاں اور اس کا انسان سے جنگ کرنا، مخالفت کرنا، اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالنا، اور شیطان یہ سب سے بڑا نقصان پہنچانے والا انسان کو اور فسادی بنانے والا، اور اس کے وسوسے اور اس کے ہر چیز میں انسان کے شیطان نقصان پہنچانے کے مکر اور فریب اور غداری اور بے وفائی اس کی سرشت میں موجود ہے۔ اور شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، شیطان خود کہتا کہ میں اللہ، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو میں اس کی سجدہ کیوں کروں۔ قرآن مجید میں شیطان کا ذکر تقریباً 75 مرتبہ آیا ہے، جو آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو گمراہ کرنے والا، اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ڈرایا ہے، اور لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اور شیطان انہ یأمر بالفحشاء، اور وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے، والوعد والفقر، اور وہ جھوٹے وعدے دلاتا ہے، فقر و فاقے سے ڈراتا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ شیطان جس کو چھو جاتا ہے انسان کو، تو وہ شیطان کے چھونے کے بعد بالکل حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان سے پناہ مانگنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ وہ ہمیشہ مومنین کو ذلیل کرنے کے مختلف راستے تلاش کرتا ہے، گناہوں کے ذریعے، اور کبھی اپنے مختلف حرام کاریوں، برائیوں کے ذریعے، اور اسی طرح سے شیطان ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو ڈراتا ہے اور اپنے خوف زدہ کرتا ہے، اور شیطان جو بھی اس کی صحبت کو اختیار کرتا ہے وہ مذموم اور ذلیل ہوتا ہے اور قابل مذمت رہ جاتا ہے۔ اور جو شخص شیطان سے مقابلہ کرے گا اور شیطان کا مقابلہ جو کرنے میں ناکام ہو جائے گا تو اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو بہرحال شیاطین کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ لڑنا، اور شیطان کے مکر و فریب سے بچنا، اور شیطان حقیقت میں وہ بہت ہی خلق الانسان ضعیفہ، انسان ضعیف ہے، لیکن شیطان اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے۔ اور وما کید الساحر، اور کیا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان کی مکاریاں یہ بہت ہی ضعیف ہے، اور وہ شیطان اگرچہ کہ اپنے مکر و فریب میں مختلف طریقے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، لیکن وہ انسان کے مقابلے میں ضعیف ہے جب اس کے اندر ایمان ہو۔ اور شیطان نشے، شراب اور جوا، پانسے ڈالنا، اور اسی طرح سے مختلف قسم کے عمل سکھاتا ہے انسان کو، جیسے تاش کھیلنا، لوڈو کھیلنا، کیرم کھیلنا، یا مختلف قسم کے گیم کھیلنا، یہ سب شیاطین کے کام ہیں۔ اور اسی طرح سے وسوسے ڈالنا اور مختلف قسم کے دشمنیاں، عداوتیں، دشمنیاں پیدا کرنا اور فتنے پیدا کرنا، اور شیطان
یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان اس نے بڑے وسوسے ڈالے تھے، اور دونوں کے درمیان بڑے اس نے پھڈے کرائے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ، ان کے بھائیوں کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں بیان فرمایا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا شیطان کی عبادت مت کرو کیونکہ یہ شیطان رب کا بڑا نافرمان ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی مذہب ہو، یہود و نصارہ سے لے کر ہندو مذہب کے جتنے بھی اقسام ہیں، اور سکھ ہو، بدھسٹ ہو، جینیس ہو، سب شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں ہے جو سوائے اسلام کے ماننے والے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ سب لوگ درگاہ، فاتحہ کرنے والے، نیاز کرنے والے، یہ سب شیطانی چیزیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے شیطان سے ڈرنا چاہیے، اور شیطان کی صحبت سے دور رہنے کے لیے ایک ہی اس کا ہتھیار ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کی توحید ہے۔ اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے اللہ نے کہا شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان ہمیشہ انسان کو ذلیل کرنے پہ تلا رہتا ہے، اور شیطان سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید اور اللہ سے ہمیشہ اس کے لیے پناہ مانگنا ہے۔ جب لفظ شیطان بولا جائے گا تو اس سے مراد کبھی ابلیس لیا جاتا ہے جس نے آدم علیہ السلام سے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو گمراہ کر دیا جو اللہ نے جس سے منع کیا تھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 36 میں۔ اور کبھی شیطان کہا جاتا ہے ہر شریر، ہر فسادی، ہر برائی کی دعوت دینے والا، بغاوت کرنے والا، چاہے وہ جن ہو یا انسان ہو، اور کبھی دونوں کا اس کے اندر حصہ ہوتا ہے، دونوں کو مراد لیا جاتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، سورہ انعام آیت نمبر 112، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا۔ دشمن کون ہے؟ یہ انسان اور جن دونوں شیاطین، یعنی انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی شیاطین ہیں جو ایک دوسرے سے مل کر نبی کی مخالفت، اسلام کی مخالفت، دین کی مخالفت کرتے ہیں، اور جھوٹے سچے باتیں کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں توحید سے۔ کبھی شیطان کہہ کر ابلیس مراد لیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں 11 مرتبہ ابلیس کا ذکر آیا ہے، اور قرآن مجید میں یہ جو 11 مرتبہ آیا ہے ابلیس کا، کہا جاتا ہے کہ شیطان یہ اولاد ہے ابلیس کی، جیسے آدم علیہ السلام تمام بنی آدم کے، بنی انسان کے باپ ہیں، ویسے ہی شیاطین جن کے باپ جو ہے وہ ابلیس ہے، اور ابلیس کے لشکر لاؤ لشکر ہوتے ہیں، اور وہ سب کے سب جہنم میں ڈالے جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ تو ابلیس نے اللہ سے کہا کہ تیرے تمام بندوں کو بہکا دوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ اور سنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث آئی ہیں جو شیطان کے شر سے اور اس کے تسلط سے اور انسان کی گمراہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے، اور اس کی اطاعت کرنے سے اور اس کے راستے پہ چلنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا ہے، اور تمام نبیوں نے شیطان اور ابلیس سے پناہ مانگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اقول شیئا اذا اصبحت و اذا امسیت، صبح اور شام ہو تو میں کیا دعا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ قال قلہ اذا اصبحت و اذا امسیت و اذا اخذت مضجعک۔ کہا کہ یہ دعا آپ 3 مرتبہ یعنی صبح کے وقت میں صبح کرو، اور شام جب ہو، اور تیسرا جب بستر میں آپ جائیں تو اس دعا کو پڑھنا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ۔
تو یہ دعا ہے، اے اللہ عالم الغیب و شہادہ، یعنی ہر غیب کا اور حاضر کا علم رکھنے والا اللہ، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا رب، پروردگار، اس کا بادشاہ اور شہنشاہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں پناہ مانگتا ہوں میرے نفس کی شر کی برائی سے، یعنی نفس کی شر، نفس جیسے انسان شیطان ہے تو انسان کا نفس بھی برائی کی طرف ہمیشہ انسان کو رغبت دلاتا ہے، تو برائی کے شر سے، نفس کی برائی کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، اور اسی طرح سے شیطان کے شر سے بھی اور اس کے شرک سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ترمذی کے اندر حدیث آئی ہے، اور حدیث نمبر ہے 3314، اور یہ حدیث جس میں شر سے، شیطان کے پناہ مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تعلیم دیا ہے کہ انسان کا نفس بھی انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور شیطان بھی برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ ابلیس ایک مخلوق ہے جو جہنم سے، آگ سے پیدا کی گئی ہے، اور یہ فرشتوں کے ساتھ میں رہتا تھا، اور اللہ رب العالمین کی عبادت بھی ان کے ساتھ کیا کرتا تھا، اور یہ فرشتوں کے ساتھ تھا، لیکن فرشتے اللہ نے نور سے پیدا کیے ہیں، تو فرشتوں میں سے نہیں ہے بلکہ فرشتوں کے ساتھ تھا۔ جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا سجدہ کرنے کا آدم علیہ السلام کو، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، اور شیطان نے مخالفت کی اپنے تکبر اور گھمنڈ سے، اور اللہ سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر اور گھمنڈ کیا، اور کافروں میں سے تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ تو یہ کہنے لگا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، تو اس کو تو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یہ اس کا تکبر اور گھمنڈ تھا، تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے دھتکارا گیا۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ سورہ حجر میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 39 اور 40 میں کہ اے رب تو نے مجھے بھٹکا دیا، تو میں ان کے لیے زمین میں ایسے خوشنما ان کی زندگیوں کو بناؤں گا کہ سب کے سب بھٹک جائیں گے تیرے دین سے، تیرے ایمان سے، تیری توحید سے، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، یعنی جن کا ایمان اور توحید پکا ہوگا، وہ شیطان کے وسوسے میں نہیں آئیں گے۔ اور یہ شیطان، ابلیس، یہ جن میں سے ایک ہے، اور یہ شیاطین کا باپ ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا، اور یہ ہر طرح کے فتنے اور بھٹکانے اور گمراہ کرنے کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا جن کا نام شیاطین ہے، فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ تو شیطان ان دونوں کو بھٹکایا تاکہ ان دونوں سے جو پردہ پوشی تھی، اس پردہ پوشی سے ان کو بے شرم کر دے اور کھلا کر دے ان کی شرم سے، اور ان دونوں سے کہا کہ تمہارے رب نے جس چیز سے تم کو منع، جس درخت سے منع کیا ہے، یہ اس لیے منع کیا تاکہ تم دونوں ہمیشہ یہاں پر جنت میں نہ رہو، اس لیے تم کو اللہ نے منع کیا ہے۔ تو الٹا انہیں دھوکہ دیا، اور یہ سب سے پہلے آسمان میں حسد اس طرح سے کہ سامنے والے کو ختم کر دے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 20۔ قرآن مجید میں جس شیطان کو گمراہ کرنے والا جو بتایا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ اس سے بچے رہنا، جس کو دشمن بنا کے رکھنا، وہ شیطان جنی ابلیس ہے، اور اس میں دو قسمیں ہیں۔ ایک ابلیس ہے، اس کی ذریت ہے شیاطین، جو قرآن مجید میں مختلف مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ انسان کو نظر نہیں آتا ہے، اور نہ انسان اس کی باتیں سن سکتا ہے، اور یہ جس کے انسان کے مختلف طریقے سے یہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، لیکن یہ بہت ہی ضعیف اور کمزور، اور اس کی تدبیر انسان کے مقابلے میں بہت ہی کمزور ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم ہے جو اللہ رب العالمین کے منہج سے اور دین سے، عقیدے سے جو انحراف کرا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، اور یہ گمراہ کرنے والا انسان بھی ہے، اور یہ شیطان بھی ہے، جن بھی ہے اور انسان بھی ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ شیاطین انس
وہ زیادہ شدید ہوتے ہیں بمقابل شیاطین جن کے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابو ذر تعوذ من الشیاطین الانس والجن، کہا ابو ذر شیاطین انس اور جن سے ہمیشہ پناہ مانگو۔ فقلت، تو میں نے کہا، وللانس شیاطین، کیا شیطانوں میں بھی انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نعم شر من شیاطین الجن، اور جن کے شیاطین سے بھی زیادہ شر پسند ہوتے ہیں۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ حدیث سنن نسائی میں اور مسند احمد میں موجود ہے، اور یہ باب الاستعاذۃ من شر الشیاطین والجن، من شیاطین الجن والانس کے اندر موجود ہے۔ جی، مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شیطان سے ہمیشہ پناہ مانگنے کے لیے، اور سب سے بڑا قلعہ، سب سے بڑا جو انسان کو بچانے والا جو مضبوط قلعہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو ہمیشہ اپنا دشمن بنائے رکھنا، اور دشمنی سے بچنے کے لیے سب سے پہلے انسان ایمان اور عقیدہ توحید اس کا صحیح ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ میں نمازوں کی پابندی کرے، اللہ کا ذکر کرے، اور کثرت کے ساتھ جتنا ذکر کرے گا اتنا شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور آیت الکرسی اور سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس سوتے وقت میں ان سب کا ذکر کر کے سونے سے آدمی شیطان کے ہر شر سے محفوظ رہتا ہے۔ بہت ساری دعاؤں میں اللہ کے نبی نے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، تو ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔